إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في نفس من خلق جديد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا یک و تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام و اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے یہ جو ہمیں دنیا کی زندگی عطا کی ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ ہی عبث بے مقصد یوں ہی نہیں پیدا فرما دیا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کو ہم نے یوں ہی پیدا فرما دیا؟ عبث، کوئی مقصد نہیں، کوئی وجہ نہیں، کچھ نہیں، کوئی بات نہیں، بس پیدا فرما دیا. بلکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. یہ جو دنیا کی زندگی ہم نے دی ہے، اس کے تمام اعمال کو لے کر، تمام چیزوں کو لے کر کہ ہم کو اللہ کی جناب میں لوٹنا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے تم کو ہم کی طرح، ہماری طرف لوٹ کر کے آنا ہے. تو یہ جو دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کے بارے میں واضح طور پر ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ رب العالمین تمہیں آزمائے کہ تم میں کون نیک اور اچھے عمل کرتا ہے، اور اس آزمائش والی زندگی میں کامیاب ہوتا ہے. اگر ہم غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کرام کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کی تربیت کی، صحابہ کرام کی، اس پر غور کریں اور ان کی زندگی اور ان کے حالات کو دیکھیں، جو کہ ہمارے لیے اسوہ نمونہ ہے. اللہ کے نبی کی بھی ذات اسوہ نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین اسوہ نمونہ ہے اللہ کے نبی کی ذات. وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اور صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایسا ایمان لاؤ جیسا ان لوگوں نے ایمان لایا. وہ کون سا طریقہ، وہ کون سا ضابطہ تھا جس کی بنیاد پر صحابہ کرام کامیاب ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا وہ کون سا وہ نسخہ تھا جس کی بنیاد پر ان کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیابی سے ہمکنار اللہ نے کیا. دنیا کے اندر ان کی کامیابیاں تاریخ کا حصہ ہے. سیرت اور تاریخ کے واقعات احادیث میں بھرے ہوئے ہیں.
آخرت کے بارے میں اللہ نے خود قرآن میں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی۔ اللہ نے ان کی صفتیں قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی، ان کی مغفرت کا، ان کی نجات کا باقاعدہ اعلان فرمایا۔ ہم اور آپ اگر اب صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں تو صحابہ کرام کی زندگی میں دو بنیادی چیزیں ہمیں نظر آئے گی، دو بنیادی چیزیں جس کی بہت زیادہ اہمیت اور بہت زیادہ ضرورت ہے، اور یہی دو چیزیں ہیں جو آدمی کی زندگی کو بالکل بدل دیتی ہے، تبدیل کر دیتی ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کی کامیابی کی ضامن بھی یہی دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز عقیدہ توحید، اور دوسرا اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس، عقیدہ آخرت۔ عقیدہ توحید اگر آدمی کے دل میں راسخ ہو جاتا ہے تو اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی اس کی جد و جہد اور کوشش انتہا کو ہوتی ہے۔ جتنا زیادہ عقیدہ پختہ اور مضبوط ہوتا ہے، جتنا اللہ رب العالمین کی عظمت اور بڑائی آدمی کے دل میں اترتی ہے، اتنا زیادہ وہ اللہ رب العالمین کی بندگی کرنے والا، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرنے والا ہوتا ہے۔ اگر اس کے کئی پہلوؤں پر غور کیا جائے کہ عقیدے کی اہمیت، سب سے پہلی چیز جو ہے آدمی کے دل میں عقیدے کا درست ہونا، عقیدے کی اہمیت، اگر اس کو سمجھا جائے کہ اگر عقیدہ توحید آدمی کے اندر آ گیا تو اس کے اندر بندگی کا شعور آ جاتا ہے، رب کو پہچانتا ہے، شرک سے محفوظ ہو جاتا ہے، تمام نیکیوں کی قبولیت کا دار و مدار توحید کی بنیاد پر ہے۔ اللہ رب العالمین جنت صرف موحدین کو عطا کرنے والا ہے، نجات صرف توحید کی بنیاد پر ہے، تمام انبیاء کرام کی دعوت توحید کی بنیاد پر ہے۔ ہر نبی نے سب سے پہلے اپنی دعوت کا آغاز یہی سے کیا۔ سب سے پہلی چیز جو آدمی اپنی اولاد کو بطور تربیت سکھائے وہ یہی توحید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو اسی ایک چیز پر سب سے زیادہ احکامات، سب سے زیادہ اسی چیز کی دعوت دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ آدمی کی شخصیت کو بالکل بدل دیتی ہے۔ شرک سے دنیا کے تمام تمام قوتوں سے خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے، شرک اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ جب عقیدہ پختہ اور راسخ آدمی کے اندر ہو جاتا ہے تو اس کی شخصیت بالکل بدل جاتی ہے، اور یہی توحید ہے۔ اس کی نعمت سے جب آدمی سرفراز ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کی محبت ایسے دل میں راسخ ہوتی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان کے دل میں اللہ کی محبت بڑی شدید ہوتی ہے۔ یحبونہم کحب اللہ، اور جو لوگ مشرک ہوتے ہیں اللہ کے علاوہ کی محبتیں ان کے دل میں راسخ ہوتی ہے۔ جب اللہ کی محبت راسخ ہوتی ہے تو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے سامنے ہر چیز قربان کرنے کا جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ یہ ہم جو واقعات پڑھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے بدن کے کپڑوں پر ہجرت کی، گھر بار کاروبار سب کچھ چھوڑ دیا اللہ کے لیے، توحید کے لیے، اللہ کے نازل کردہ ہدایت کے لیے۔ یہ وہی محبت ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اللہ رب العالمین نے فلاں چیز کو حرام کیا، شراب کو حرام کیا ہے، ہاتھوں میں جام ہٹا دیے گئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اللہ رب العالمین نے قبلہ تبدیل کر دیا، اب اس کا بھی انتظار نہیں کیا، معلوم پڑنے پر کہ نماز پوری کر لی جائے۔ جب اللہ رب العالمین کا حکم آیا کہ اے لوگوں، جن لوگوں کے اوپر سود ہے سب کے سب چھوڑ دے وے، جتنے لوگوں کے مالی امور تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے میں اپنی خاندان کے سود کو ختم کرتا ہوں۔ جس چیز کا حکم آیا اللہ کی ناراضگی کا ڈر اور خوف ایسا پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ کو راضی کرنے والا جذبہ کیسا پیدا ہوتا ہے۔ یہ حضرت سمیہ مسکراتے ہوئے جان دیتی، یہ حضرت مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تنہائی میں ایک عورت گناہ کی دعوت دے رہی ہے، کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، اللہ کو ناراض نہ کرے۔ اگر اللہ کی ناراضگی والا کوئی عمل ہو گیا تو کیسی توبہ کی کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر 70 لوگوں میں ان کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو اللہ سب کی نجات کر دے گا۔
کسی کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ماعز اسلمی اور غامدیہ کے بارے میں کہ اگر پوری وادی میں ان کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو اللہ سب کی مغفرت فرما دے گا۔ یہ جو جذبہ تبدیل ہوتا ہے، جتنی توحید راسخ ہوتی ہے اتنا آدمی اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا، اللہ کو راضی کرنے والا، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے نیکیاں کرنے والا، جو اس کے پاس ہوگا، مال ہوگا، مسکراتے ہوئے اللہ کے راستے میں دے گا، جان کی بات آئے گی مسکراتے ہوئے اللہ کے راستے میں دے گا۔ بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی آگے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اللہ اپنے بندے کی کس بات پر خوش ہوتا ہے، مسکراتا ہے کس بات پر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی میدان جنگ میں جائے اور اس کے پاس جو میدان جنگ کے حفاظتی ہتھیار چیزیں ہوتی ہے، ذرا بختر، خود، یہ تمام چیزوں سے آزاد ہو کر اور دشمن کے اندر اپنے آپ کو ڈبو دے ہوئے، وہ صحابی اپنے اوپر ایک چادر پہنے ہوئے ہیں، وہ چادر بھی انہوں نے اتار دی اور اس کے بعد دشمنوں کے نرگے میں جا کر کے حملہ آور ہو گئے، اللہ کے دین کے دشمنوں کے نرگے میں بے شمار زخم آئے، شہید ہو گئے۔ صرف یہ اللہ رب العالمین کی اس بات پر بندے کی خوش ہوتا ہے، بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ مرحلہ کہ مسکراتے ہوئے جان بھی دے دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کون شخص ہے جسے اللہ جنت دے گا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بہترین اخلاق والا شخص۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص ان اذکار کو پڑھنے میں سید الاستغفار معمول بنا لیا، اللہ کو راضی کرنے والی کوئی چیز، چاہے وہ عبادات ہو، چاہے وہ ذکر و اذکار ہو، چاہے وہ مال کا خرچ ہو، چاہے وہ محبتوں کی قربانیاں ہوں، اور چاہے وہ جان کی قربانی ہو، چاہے وہ مال کی قربانی ہو، بس اللہ راضی ہو، یہ ایک نقطہ نظر ان کے اندر بن جاتا ہے۔ دوسری چیز، خطبہ بڑا مختصر وقت ہوتا ہے۔ دوسرا پہلو عقیدہ آخرت، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس، جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آیت تلاوت کی۔ اگر یہ احساس آدمی کے دل میں پختہ ہو جاتا ہے تو آدمی گناہ سے کیسا رکنے والا ہو جاتا ہے۔ حضرت لقمان کا جو تذکرہ قرآن میں آیا ہے سورہ لقمان میں، اس میں اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کی جائے، سلف نے لکھا ہے کہ سورہ لقمان کی یہ جو آیتیں ہیں، ان آیتوں میں اللہ نے جن چیزوں کو بیان فرمایا ہے اور جو ترتیب بیان فرمائی ہے، دونوں چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ اس میں سے ہر چیز اگر آدمی اپنی اولاد کو یا آدمی اپنے اندر راسخ کر لے تو آدمی مکمل تعمیر اس کی شخصیت کی ہو جائے گی۔ پہلی چیز حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے کسی کے ساتھ شرک نہ کرنا، بلا شبہ یہ ظلم عظیم ہے۔ سب سے اہم چیز شرک سے بچنے کی تلقین اپنے بچے کو۔ اللہ کے نبی نے کہا، ارشاد فرمایا کہ او قتلتا او حرکتا، چاہے قتل کر دیے جاؤ چاہے جلا دیے جاؤ، لیکن عقیدے کی سوداگری نہ کی جائے۔ ہم واقعات پڑھتے ہیں، مفسرین نے اس واقعے کو اکثر نقل کیا ہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ جو کہے ان الذين قالوا ربنا الله، میرا رب اللہ ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قافلے کے ساتھ روم گئے، وہاں پر ان لوگوں کو پورے قافلے کو گرفتار کر لیا گیا، مسلمان تھے، لمبا واقعہ ہے۔ پورے قافلے کو جب گرفتار کیا گیا تو بادشاہ نے بلایا، یہ عقیدے کی جو قیمت ہوتی ہے، ہم نے اپنی نسلوں کو، آج ہمارے یہاں بڑا المیہ ہے، خوف ہے ہر چیز کا، ہمارے یہاں بچیوں کا مسائل ہے، یہی عقیدہ نہ بتانے کی بنیاد پر، یہی عقیدہ نہ سکھانے کی بنیاد پر ہم نے تعلیم دی، ڈگریاں دی، لیکن رب کی معرفت نہیں دی۔
جب ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا تو گرفتار کرنے پر معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی ان لوگوں کے درمیان ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بادشاہ نے گرفتار کرنے کے بعد ان سے کہا کہ تم اپنا عقیدہ اور دین چھوڑ دو۔ ہمارے یہاں معمولی چیزوں پر عقیدہ اور دین قربان کر دیتے ہیں لوگ۔ بچیوں کے معاملات آج ہمارے سامنے ہیں، دیگر امور میں دین اور عقیدہ، مالی معاملہ اگر مالی فائدہ ہو تو آدمی دین کو پتے پستوں ڈال دیتا ہے، انا کی بات ہو تو دین کو پتے پستوں ڈال دیتا ہے، بات دادا کا رسم و رواج ہو تو دین کو پتے پستوں ڈال دیتا ہے، عقل میں نہیں آ رہا ہے تو دین کو پتے پستوں ڈال دیتا ہے، مختلف بنیادوں پر دین اہم۔ جب ان سے کہا انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد پہلے تو سمجھایا، دھمکی دی، اس کے بعد لالچ دینا شروع کیا، جو اہم چیز ہے۔ لالچ ہی میں آدمی عام طور سے دین کی سوداگری کرتا ہے۔ لالچ جب ہوتا ہے، کسی چیز کی محبت اللہ کے دین پر غالب ہوتی ہے، بظاہر آدمی سمجھتا ہے کہ نہیں یہ حرام حلال میں آدمی جو ملوث ہوتا ہے، یہ جو گناہ کے کاموں میں ملوث ہوتا ہے، اسی کی بنیاد پر کہا کہ اگر تم اپنا عقیدہ اور دین چھوڑ دو گے تو میں تم کو اپنی بیٹی سے تمہارا نکاح کر دوں گا۔ بڑی خوبصورت حسین و جمیل تھی، آپ نے انکار کر دیا۔ دوسرا لالچ دیا، آدھی سلطنت دے دوں گا، آپ نے انکار کر دیا۔ یہ عقیدے کی قیمت، یہ آج معمولی سی زندگی کے لیے ہمارے یہاں عقیدہ قربان کیا جا رہا ہے، ہماری بچیاں عقیدہ قربان کر دے رہی ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کی تربیت تھی، یہ توحید گھونٹ کر پلائی گئی تھی۔ حضرت سمیہ کتنی ڈگریاں تھیں لیکن عقیدہ تھا۔ ہمارے یہاں ڈگریاں ہیں لیکن عقیدے میں مفلس و قلاش ہیں۔ کیا کہا؟ انکار کر دیا۔ اس کے بعد جب دیکھا کہ لالچ بھی کام نہیں آئی، پھر دھمکی دینا شروع کیا، ڈرانا شروع کیا، خوف دلانا شروع کیا، ایسی اذیت ناک موت دوں گا کہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تم، اتنی اذیت ناک موت دوں گا۔ کہا پرواہ نہیں۔ اس کے بعد ایک دیگ منگایا تانبے کی، اور تانبے کی دیگ منگانے کے بعد بالکل لال کیا اس کو، اور اس کے اندر آپ کے ایک ساتھی کو ڈال دیا۔ ذرا تصور کیجئے، کانپ جاتا ہے آدمی۔ بڑی اہم چیز ہے۔ ہم قرآن میں واقعات پڑھتے ہیں، یہ واقعات وہی بتاتے ہیں، احادیث میں جو واقعات ہیں۔ قرآن میں واقعہ ہے صحاب الاخدود کا۔ وہ ایک بادشاہ تھا، اس کے دور میں ایک جادوگر تھا اور ایک مسلمان۔ اس کے اوپر جب سب ایمان لے آئے اس کی دعوت پر، اللہ پر، تو بادشاہ جو تھا وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا۔ اس نے حکم دیا کہ خندق کھودی جائے اور خندق کھود کر کے آگ جلائی جائے۔ جب آگ جلائی گئی، خندق کھودی گئی، تو خندق کے کنارے سارے کے سارے لوگ ایسے بیٹھے ہوئے تھے اور اہل ایمان کو اس میں ڈالا جا رہا تھا۔ اسی میں ایک واقعہ ہے کہ ایک خاتون اپنے شیرخوار بچے کو اپنے گود میں لیے ہوئے ہے، یہ ہے عقیدہ، اپنی گود میں لیے ہوئے ہے۔ جب وہاں پہنچتی ہے تو پسو پیش ہے کہ یہ میرے معصوم جگر کا ٹکڑا بھی جل جائے گا، آنکھوں میں آنسو۔ اب کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ نے بچے کو زبان دی۔ بچہ کہتا ہے امی یہ جہنم نہیں، یہ آگ نہیں، یہ جنت ہے، کود جا۔ اپنے شیرخوار بچوں کو لے کر اس آگ میں کود گئی۔ معمولی چیز پر عقیدے کی سوداگری کرنے والے یہ واقعات پڑھیں، کود گئی۔ اللہ نے بیان فرمایا اس لیے کہ جب دین کی بات آئے تو آدمی کوئی سمجھوتا اور کوئی سوداگری نہ کرے۔ خیر، حضرت حذیفہ کا واقعہ بیان کر رہا تھا۔ جب ڈالا گیا تو تانبے کی لال دیگ میں ذرا دیر کے اندر پورا جل کر کے ختم ہو گئے۔ کتنی اذیت ناک موت رہی ہوگی۔ ان کی موت جب ہوئی تو حضرت حذیفہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ رونے لگے۔ بادشاہ نے سمجھا شاید شادی کی دردناک موت نے، اذیت ناک موت نے خیالات کو تبدیل کر دیا ہوگا۔ وہ کہتا ہے کہ ساتھی کی دردناک موت نے شاید تمہاری رائے بدل دی۔ آپ نے ارشاد فرمایا تو غلط فہمی کا شکار ہے، میں رویا اس لیے نہیں کہ بڑی ہی دردناک موت تھی، بلکہ اس لیے رویا کہ اللہ رب العالمین
کہ نعمتوں پر میں جب غور کرتا ہوں دیکھتا ہوں تو بے شمار نعمتیں اللہ کی. میرے پیدا ہونے سے پہلے میری ماں کے سینے میں خوراک کا انتظام کیا, محبت کے ایسے جذبات ڈالے کہ میری غلاظت بھی انتہائی اپنائیت سے صاف کرتی ہے. جیسے جیسے میں بڑا ہوا اللہ رب العالمین کی یہ کائنات ایسا محسوس ہوتا ہے نعمتوں کا ایک دسترخوان ہے, جتنا حصہ چاہے اس میں سے اٹھا لیا جائے. اللہ کی نعمتیں. اور جب اللہ کے راستے میں آج جان دینے کی بات آئے تو صرف ایک جان, کاش اللہ مجھ کو کئی جانے دیتا, ہر روئے میں جان دیتا تھا کہ اللہ کے راستے میں قربان کرتا. حیرت زدہ کر دیا بادشاہ کو اس جملے نے کہ موت کا خوف نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے جان دینے کے جذبے مزید پروان چڑھ گئے. وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک, تم صرف اتنا کرو کہ اگر میری پیشانی کا بوسہ لے لو تو میں تمہارے تمام ساتھیوں کے ساتھ تم کو رہا کر دوں گا. آپ نے منظور کر لیا. ساتھیوں کی رہائی کی بنیاد پر اور تمام کے تمام ساتھیوں کو اس بنیاد پر رہا کر دیا گیا. اس بنیاد پر یہ عقیدہ توحید جو عقیدہ ہے راسخ ہوتا ہے. پہلی چیز اپنے بیٹے کو بتائی یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم, اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. اس کے بعد ارشاد فرمایا یا بنی انہا ان تقم مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اے میرے بیٹے کوئی عمل ذرے کے برابر بھی اگر کرے گا کسی ایسے پتھر میں جس میں کوئی سوراخ نہ ہو تو اللہ قیامت کے روز لے آئے گا. دونوں پہلوؤں سے اس پر آدمی غور کرے. آدمی نیکیاں کرتا ہے بالکل اکیلے تنہا, کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا ہے. اللہ نے یقین دلایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اللہ تمہاری کسی نیکی کو ضائع نہ کرے گا. دنیا قدر و کرے نہ کرے, دنیا ان نیکیوں کو قبول کرے نہ کرے, دنیا ان نیکیوں کے بجائے تم کو بجائے تمہاری حوصلہ افزائی کے تمہاری حوصلہ شکنی کرے اور تمہارے خلاف حالات پیدا کریں, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یقین کامل دل میں رکھیے اللہ ذرے کے برابر بھی اگر نیکی ہو تو اللہ اس کو لائے گا, ذرے کے برابر بھی گناہ ہو اللہ اس کو لائے گا قیامت کے روز. آخرت کا تصور بڑا مشہور واقعہ ہم بار بار سنتے اور پڑھتے آئے ہیں. یہ گناہ سے روکتا ہے آدمی کو, گناہ سے روکتا ہے. بنی اسرائیل کے 3 لوگ مشہور واقعہ ہے, ایک غار میں پھنس گئے. میں پورا واقعہ نہیں صرف اس کے ایک پہلو پر انتہائی اثار سے روشنی ڈالے. اس میں ہر شخص یہ کہتا ہے کہ ایسی نیکی کو یاد کریں اور پھر اللہ سے دعا کریں. یہ اللہ نے جو ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اللہ کے لیے وسیلہ تلاش کرو. تو وسیلہ نیکیاں, نیک عمل, تاکہ اس کے ذریعے آدمی اللہ سے قریب ہو. شخصیات کا وسیلہ, لوگوں کا وسیلہ, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے, شرک ہے. دعا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 700 سے زائد دعائیں بتائی ہے, کسی ایک دعا میں وسیلہ نہیں بتایا. ایک دعا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کی دعائیں قرآن میں نقل کی ہے. مختلف مصیبتوں اور مختلف آزمائشوں میں جب گرفتار ہوئے کوئی وسیلہ نہیں, اللہ سے مانگنا. اور یہ جو ہمارے یہاں جھوٹا فلسفہ بیان کیا جاتا ہے کہ مجرم اور گنہگار آدمی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ راضی ہو جاتا ہے, خوش ہو جاتا ہے جب بندہ اللہ کے جناب میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر 2 قطرے آنسو بہاتا ہے, اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے غلطی کی, اس نے یہ جانا اس کا ایک رب ہے جو اس کو معاف کرنے والا ہے. فرشتوں گواہ رہنا. 99 آدمی کا قتل کیا بنی اسرائیل میں ایک شخص نے, اللہ رب العالمین نے اسے بھی بخش دیا. ایک آدمی بنی اسرائیل میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایسا تھا, ہر گناہ کیا تھا اس نے اپنے بچوں کو مرتے وقت تو کہا کہ میری لاش کو جلا دینا اور میری راکھ لاش کی دریا میں بہانا, پہاڑوں کی بلندی پر لے کر کے جانا اور تیز چلتی ہواؤں میں بکھیرنا اور ایک حصہ ریگستانوں میں پھیلا دینا, تاکہ اتنا بڑا مجرم ہوں میں زندہ نہ کیا جاؤں دوبارہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے حکم دیا
سمندروں کو، پہاڑوں کو، ریگستانوں کو حکم دیا، اس کی پورے کے پوری وجود کو جمع کیا گیا اللہ کی جناب میں. جب اس کا کھڑا کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے اس سے پوچھا، کہا اللہ اتنا بڑا مجرم، اتنا زیادہ گناہ کیا میں نے، تیرے سامنے کھڑے ہونے کے خوف نے جواب دہی کہ خوف نے مجھ کو یہ کیا. اللہ کے خوف، جس کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ سب سے شاندار اور بہترین آنکھ ہے، وہ سب سے بہترین پل ہے انسانی زندگی کا، جب آدمی اکیلا ہو اور اللہ کے ڈر سے اس کے آنکھ میں 2 قطرے آنسو آ جائیں. سب سے بہترین لمحہ انسانی زندگی کا کہ اللہ کا ڈر، بس کچھ سوائے اللہ کے ڈر اور خوف کے کچھ نہ. خیر، ان 3 لوگوں نے آپس میں بات کی، ہم کو اپنی ایسی نیکی بتانا ہے جس نیکی کو ہم نے صرف اللہ کے لیے کیا، کسی کے لیے نہیں، خالص اللہ کے لیے. سب نے اپنی اپنی نیکیاں بتائی. اس میں ایک شخص نے بتایا میں مالدار تھا اور اس کی ایک چچا زاد بہن تھی، اس سے اس کا برائی کا ارادہ تھا. ایک مرتبہ، کئی مرتبہ اظہار کیا، لیکن بڑی نیک عورت تھی وہ، ہر مرتبہ وہ بچتی رہی. ایک مرتبہ انتہائی مجبور ہو کر کے وہ اس کے پاس آئی. اس نے یہ شرط رکھی کہ تنہائی میں ملاقات کرے. مجبوری نے، حالات کے تھپیڑے ایسے تھے، مجبوری نے اس کو رضامند کرنے پر رضامند ہو گئی کہ میں تنہائی میں ملاقات کروں گی. وہ کہتا ہے دعا مانگتے ہوئے کہ جب تنہائی ملی اور وہ اس کے ساتھ برائی کے ارادے سے اس کی طرف گیا، اس کے قریب ہوا تو اس کے چہرے پر نظر پڑی تو وہ نیک دامن عفیفہ خاتون، مقدس خاتون، اس کا چہرہ بالکل پیلا اور بدلا ہوا تھا. حیرت زدہ ہو گیا. کہتا ہے لذت و سرور کے ان لمحات نے کس بنیاد پر تیرے چہرے کو بدل دیا؟ وہ کہتی ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے جواب دہ ہونا ہے. اللہ کا خوف، اللہ کی گرفت اور اللہ کی پکڑ نے مجھ کو، میرے چہرے کا رنگ بدل دیا. وہ اٹھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے مجھ کو تو اللہ نے سارے انعامات دیے ہیں، مجھ کو زیادہ حق ہے کہ میں اللہ سے ڈروں. اور اس کے بعد وہ جملہ کہتا ہے، ہٹ جاتا ہے، یہ جملہ کہتا ہے، اے اللہ تو جانتا ہے گناہ پر میں غالب تھا، میں کر سکتا تھا گناہ، لیکن صرف اور صرف تیرا خوف، تیرا ڈر اللہ، صرف تیرے سامنے جواب دہی کا خوف تھا جس نے مجھ کو روکا. رب العالمین، اے اللہ یہ نیکی جو ہے اس کو قبول فرما. اے اللہ اس نیکی کے بدلے اس مصیبت سے ہم کو نجات دے. رب العالمین، اپنی نیکیوں کو یاد کیا، دوسرے کی نیکیوں کو نہیں، دوسروں کی شخصیات کو نہیں، اللہ کی رضا کے لیے. اور کتنی حدیثیں پڑھتے جائیں گے آپ. اللہ کے نبی نے کہا کس کی دعا قبول ہوتی ہے؟ اس کے اور عرشوں کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہوتا ہے مظلوم کی. یہاں یہ نہیں کہا کہ وسیلہ لگاؤ. اللہ کے نبی نے کہا جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہے تو مجھ سے مانگو. خیر، عقیدہ ہے آخرت. ایک مرتبہ جب ہم قیامت کا منظر پڑھتے ہیں، سارے رشتے کاٹ دینے والی چیز کا نام ہے آخرت. سارے رشتے کاٹ دینے والی چیز کا. اللہ کے جناب میں جب آدمی کھڑا ہوگا، بالکل اکیلا اللہ کے جناب میں جائے گا، بالکل برہنہ اٹھے گا. حضرت عائشہ صدیقہ سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، عائشہ قیامت کے روز اللہ کے جناب میں جب لوگ اٹھائے جائیں گے تو بے لباس ہوں گے. اما عائشہ نے وہی سوال کیا جو ایک عفیفہ، مقدس، نیک، باحیا، پاک دامن خاتون پہلا سوال کر سکتی ہے کہ اللہ کے رسول کیا ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے نہیں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، عائشہ وہ اتنا ہولناک دن ہوگا کہ آدمی اپنے وجود سے بیگانہ ہوگا، اپنی طرف بھی نہیں دیکھے گا کہ میں کس حالت میں ہوں. اپنی طرف بھی. زندگی میں کبھی کبھی ایسا موڑ آتا ہے کہ آدمی کو ہوش نہیں رہ جاتا ہے کہ کپڑا پہنا ہے، کیا پہنا ہے، کیسے پہنا ہے. آخرت یہ تو بہت زیادہ کیسی ہوگی. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. لوگو اللہ سے ڈرو. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. قیامت کا زلزلہ بڑا عظیم ہے، بڑا ہی ہیبت ناک ہے. اس روز
دودھ پینے والیاں اپنے دودھ پیتے بچوں سے بیگانہ ہو جائے گی. ماں کسی حالت میں بچے کو نہیں چھوڑتی ہے، ایسے معصوم بچوں کو، لیکن اس وقت اس کو اس کا ہوش نہیں رہے گا. حمل والیاں اپنے حمل کو گرا دے گی، اور انسان کو تم دیکھو کہ زمین پہ ایسے ٹکراتا ہوا چلے گا جیسے وہ نشے میں ہے. ولیکن عذاب اللہ شدید، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوگا، اللہ کا عذاب بلا شبہ بڑا شدید ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ. آج تم ایسے ہی اکیلے آ گئے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے ہم نے پہلی مرتبہ تم کو بھیجا تھا. کوئی نہیں تو تمہارے ساتھ جب تم دنیا میں گئے، اکیلے بے لباس. اور کہاں ہے تمہارے وہ سوارشی؟ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، جن کے بارے میں تم یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ بچا لیں گے، یہ ہے نا، جن کو بتاتے تھے دین چھوڑ دیتے تھے. کہاں ہے؟ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا شے کے دامن پکڑ کر مچل جائیں گے. قیامت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا سنو، یہ کسی اور کی بات نہیں ہے، کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب کی سفارش کرنے والے ہیں. ہے کیا آخرت؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا حضرت عائشہ سے واللہ لا ادری واللہ لا ادری وانا رسول اللہ ما يفعل بي ولا بكم. اے عائشہ، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. قرآن اٹھائیے، قرآن. قل ما كنت بدعا من الرسل، کہہ دیجئے میں کوئی نیا اور انوکھا رسول نہیں ہوں. وما ادری ما يفعل بي ولا بكم، میں نہیں جانتا میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. حالانکہ تمام لوگوں کی سفارش کریں گے آپ. اللہ نے کہا آپ کے بارے میں لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، آپ کی تمام اگلی پچھلی غلطیوں کو اللہ نے معاف فرما دی. یہ ہمارے لیے ہے. قیامت کے روز اللہ کے نبی نے کہا عائشہ، 3 مقامات ایسے ہوں گے جہاں کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا، کسی کو، مجھ کو بھی نہیں، انبیاء کو بھی نہیں. 3 مقامات. جب نامہ اعمال تقسیم کیا جائے گا، جب الٹے ہاتھ میں رہے گا تو آدمی کہے گا ہائے میری سلطنت، ہائے میرا مال. آج دنیا میں آدمی سب بناتا ہے، اللہ برکت دے خوب مال میں پلاٹ بناتا ہے، زمین بناتا ہے، کار کی سائے دار اسٹیٹ. آخرت کے لیے، مرنے کے بعد کے لیے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. کسی اور سے نہیں، اپنے آپ سے سوال کریں. ہمارے بجٹ میں موبائل ریچارج ہے، ہمارے بجٹ میں دوستوں کے ساتھ ہوٹلنگ ہے، چائے پان ہے، ہمارے بجٹ میں تہوار ہے، ہمارے بجٹ میں اپنے شوق اور ضرورتیں ہیں. ہمارے بجٹ میں ہماری آخرت کتنی ہے؟ سورہ منافقون کی آخر آیت پڑھیے جو میں نے ابھی تلاوت کی. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. جب آدمی کی موت آتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. اللہ مجھ کو تھوڑی سی مہلت دیتا اللہ، تاکہ میں تیرے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتا. فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں ہو جاتا اللہ. آج دنیا میں موقع ہے. یہ مرتے وقت تو آدمی کہے گا، سورہ منافقون 28واں پارہ پڑھ گئے، اس کی آخری آیت وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. جب کسی کی موت آ جائے گی تو 1 سیکنڈ بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّعَجَّلًا. اللہ نے لکھ دیا ہے وقت، یہ وقت تو طے شدہ ہے، اس کو 1 سیکنڈ کوئی آگے اور پیچھے نہیں کر سکتا. ذرا تصور کیجئے. اللہ کے نبی کہتے ہیں جب نامہ اعمال تقسیم کیا جائے گا، آدمی کہے گا ہائے میرا مال، ہائے میری سلطنت، ہائے میرا سب کچھ. یہاں تو کچھ نہیں ہے، یہاں تو کچھ نہیں ہے. اس کے لیے تو کچھ کیا ہی نہیں، چھوڑ کر آیا، بچوں نے تقسیم کر لیا، لوگوں نے فائدہ اٹھایا، میرا کیا. سب سے بڑا بیوقوف ہے وہ جو اپنے لیے نہیں جیتا. صحابہ سب سے بڑے دانش مند تھے. اللہ کے نبی، یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے ان کی فضائل بیان کیا ہے. یہ اللہ کے نبی نے اس زمین کی پیٹھ پر کسی کے بارے میں یہ جملہ نہیں کہا، سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان. یہ حضرت سعد بن ابی وقاص
پہلا خون اسلام کے لیے انہوں نے بہایا. صحابہ ایک گھاٹی میں عبادت کر رہے تھے, مشرکین نے حملہ کیا, مارا ایک مشرک کو, اس کا سر پھاڑ دیا. یہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ اپنے بھائی کو مارنے احد میں دوڑے تھے, وہ مسلمان نہیں تھا, اللہ کے نبی پر حملہ آور ہوا تھا قتل کرنے کے لیے, لیکن حاتم بن ابی بلتع غالب آ گئے. انہی کے بھائی تھے عمرو بن سعد بن ابی وقاص, 18 سال یا 16 سال کی عمر میں غزوہ بدر میں شہید ہونے والے 14 لوگوں میں سے ایک وہ بھی. ان کا گھرانہ بڑا زبردست گھرانہ. یہ سعد بن ابی وقاص بیمار پڑے, بالکل آخر وقت ہے. اللہ کے نبی عادت کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں اپنا پورا مال اللہ کے راستے میں دے دوں. کہا نہیں, کہا مجھ کو صرف ایک بیٹی ہے. کہا نہیں, اپنے وارثین کو محروم نہ کرو, اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. ہمارے یہاں لوگ وراثت میں اپنا اگر لڑکیاں ہیں صرف تو بھائی کو محروم ایسے کرتے ہیں, کبھی پوتے کو دے کر محروم کرتے ہیں. نہیں, کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ وارثین بیچارے نہ گھر ہے نہ ان کو کچھ اور ہے, اور آدمی حج اور عمرہ کر رہا ہے, مسجد اور مدرسے اور یہ تمام چیزیں. وارثین کو محروم نہ کرو, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سب کا حق ہے. کہا اللہ کے نبی آدھا, پون آدھا, ہر مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا نہیں, آخر میں کہا 1/3. کہا ہاں اتنا صدقہ کر سکتے ہو لیکن یہ بھی زیادہ ہے. سلف نے لکھا ہے کہ اگر آدمی کو وصیت کرنا ہے تو افضل یہ ہے کہ 1/3 سے کم کی وصیت کرے, کیونکہ اللہ کے نبی نے اس کو بھی زیادہ قرار دیا. یہ صحابہ کا مزاج بتا رہا ہوں میں کہ اے اللہ تیری جناب میں جب آئے تو تیرے راستے میں مال. آدمی کیا کہے گا, فاس صدقہ, اے اللہ کچھ خرچ کر دیتا تو من نیک لوگوں میں ہو جاتا, فاس صدقہ. قیامت کے روز کہے گا ہائے میرا مال, ہائے میری سلطنت, یہ مال آج ہمارے ہاتھ میں. اللہ کے نبی سے کسی نے پوچھا بہترین صدقہ, کہا بہترین صدقہ یہ کہ آدمی کو جب مال کی ضرورت ہے جب خرچ کرے. جنتیوں کی کیا علامت بتائی گئی ہے, الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. بڑی زبردست صفت ہے, جو تنگی اور آسانی دونوں موقع پر خرچ کرتے ہیں. تنگی آئی تو بس سب جگہ تو خرچ چالو رہے گا. اناج 20 کلو آتا ہے تو 20 ہی کلو آئے گا. چائے روزانہ پیتے ہیں تو پیتے ہی ہے. دونوں موبائل میں 2 کارڈ ہے, دونوں کا ریچارج ہوتا ہی ہے, کتنا بھی ٹائٹ ہو, لیکن لین دین کا معاملہ ہے تو وہاں پر چالو, اور اگر اللہ کے راستے میں دینا ہے تو ابھی ذرا سا. تنگی اور آسانی دونوں کا خرچ کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کب, جب آدمی کو مال کی ضرورت ہو. ایک آدمی بیمار پڑا, ڈاکٹر نے کہہ دیا بس 1.5 مہینہ 2 مہینہ ہے, اب شروع کرتا ہے یہ والا پلاٹ مسجد کے نام, یہ والا پلاٹ مدرسے میں, یہ اس کو. اب جب اس مال کو وہ اس کا رہے کہاں گیا, اب تو جانا ہے اس کو. سکرات میں پہنچا تو شروع کیا لکھانا. یہ نہیں ایسے صدقہ, یہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جب آدمی صحت مند ہو, ضرورت مند ہو, اس وقت تو اللہ کے راستے میں دے. خیر کہے گا ہائے میرا مال, پہلا مرحلہ. دوسرا مقام جب نامہ اعمال تولا جائے گا, کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا وہاں, کوئی نہیں, کسی کے آنے جانے سے کچھ نہیں ہوگا. ذرے کے برابر بھی نیکی ہوگی اللہ لے آئے گا, ذرے کے برابر بھی گناہ ہوگا اللہ لے آئے گا. کیسے بچے گا آدمی جانتے ہو, صرف اللہ کی رضا کی وجہ سے, صرف اللہ کی رضا. اللہ کے نبی نے کہا کوئی جنت میں نہیں جائے گا اپنے عمل کی بنیاد پر جس سے اللہ راضی ہو جائے. کتنی کوشش کرے گا آدمی اللہ کو راضی کرنے کی. اب آدمی کے لیے ضروری نہیں ہے چاہے وہ امیر ہو, چاہے غریب ہو, چاہے مزدور ہو, چاہے سیٹ ہو, چاہے بوڑھا ہو, چاہے جوان ہو, چاہے بڑا آدمی چاہے چھوٹا, سب جنت میں جا سکتے ہیں. اللہ نے اس کے راستے بتایا ہے, ہماری طاقت میں جو ہے وہ کریں. صبح شام کے اذکار اگر آدمی پڑھے, اللہ کے نبی نے کہا اگر سید الاستغفار آدمی پڑھ لیتا ہے, صبح پڑھتا ہے اور رات کو مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت, رات کو اگر پڑھے گا صبح مر جائے گا تو جنت. کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیجیے. اللہ کے نبی نے کہا قیامت کے روز اللہ کہے گا میں تو بھوکا تھا. بندہ کہے گا تو سب کو رزق دینے والا رزاق تو کیسے بھوکا, کہے گا میرا فلاں بندہ ضرورت بھوکا تھا تو اسے کھلاتا, آج میں اسے کھلاتا. معمولی چیزیں یہ نہیں ہے, یہ معمولی چیز نہیں ہے, یاد رکھیے. تو پہلے مرحلہ یہ. دوسرا حساب کتاب کا, اللہ راضی, جس سے اللہ راضی ہو جائے گا چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر اللہ جنت دے گا. اللہ کا رحم کتنا غالب ہے, ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ بخشش کے بہانے ڈھونڈے گا بندے کے, تو
اس رب کو راضی کرنے کی کوشش۔ تیسری چیز کیا کہی؟ جب پلسرات سے گزرنا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ خلیل اللہ کہیں گے اللہم سلم اللہم سلم، اے اللہ آج میں تجھ سے صرف میری لیے چاہتا ہوں، بس میری نجات ہے اللہ، بس میں کچھ نہیں کہوں گا۔ یہ ہے پلسرات۔ یہ آخرت رشتوں کو کاٹ دینے والی، ساری چیزوں کو ختم کر دینے والی ہے یہ آخرت۔ یہ اگر رہے گا تو آدمی آخرت کا سامان کرے گا۔ ایک نیکی نہ شوہر سے ملے گی، نہ بیوی سے ملے گی، نہ بھائی سے، نہ بیٹے سے، کوئی کام نہیں آئے گا۔ یہ ہمارے جو بڑے ہیں سردار بنے ہیں، جن کی وجہ سے قرآن کی آیتیں اور حدیثیں قربان کر دیتے ہیں، یہ جو پیشوا ہیں، یہ جو قائد رہبر اور رہنما ہیں، دین ان سب فراموش کر دیتے ہیں جن کے لیے کیا ہوگا؟ نقشہ دیکھ لیجئے۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ پیشوا اپنے ماننے والوں سے کہیں گے اللہ یہ کون، یہ کون، نہیں پہچانتے، پڑھ گیا دوسرا پارہ۔ یہ آخرت ہے، اللہ نے سب بتا دیا ہے۔ دانش مند آدمی، چالاک آدمی، اس وقت کی محرومی جب کوئی فائدہ نہیں، یہاں چھوڑ دے گا، چل آخرت میں تو دھوکہ دے گا، یہیں تو اس لائق نہیں ہے کہ تیرے ساتھ کھڑا رہا جائے۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت۔ جب عذاب دیکھیں گے تو اللہ ان کے رشتوں کو کاٹے گا، وہ پہچاننے سے انکار کریں گے۔ اب ان کے ماننے والے کیا کہیں گے؟ وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وهم خارجين من النار۔ کاش ایک مرتبہ دنیا میں جائیں، ایک بار، جیسے کہ پہچاننے سے انکار کر رہے ہیں، ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں ہم۔ اللہ حسرت دلانے کے لیے لائے گا سارے رشتے۔ آپ آیتیں پڑھیے، ہر رشتہ قیامت کے روز اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے اس کا جھنڈا، اس کا جھنڈا، یہ ہمارا رہبر، یہ ہمارا امام، سب کریں گے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، لوگوں کو ان کے اماموں کے نام سے بلایا جائے گا، اور جو لوگ رسول کو چھوڑے ہوں گے کیا کریں گے؟ پڑھیے قرآن سورہ احزاب۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، پیروں پر مارے گا اور کہے گا کاش میں فلاں کو اپنا خلیل اور دوست نہ بنایا ہوتا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خلیل ہوتے۔ سب کچھ قربان ہو جائے گا۔ یہ ہماری زندگیوں کو بدل دینے والی چیز ہے۔ ہم اپنے اندر اگر تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت خود پڑھیں، اپنی نسلوں کو اس کی تعلیم دیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین اللہ تیری عظمت اور بڑائی دل میں راسخ کر دے۔ رب العالمین اللہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے وہ ذات عطا فرما، وہ ہدایت عطا فرما، وہ تعلیمات عطا فرما، وہ طریقہ عطا فرما، ایسا عمل عطا فرما جس سے کامیاب ہو رب العالمین۔ اے اللہ دنیا کی زندگی میں ہمیشہ آخرت ملحوظ رہے، اے اللہ آخرت میں بھی کامیابی سے ہمکنار کرا۔ اللہ ہم تیرے بڑے کمزور بندے ہیں، ہم میں اور گناہوں میں دوری پیدا فرما دے، نیکیوں سے محبت پیدا فرما، جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی احادیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ بارك الله لنا ولكم بالقرآن المجيد ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ولكم بالرؤوف الرحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی جل واتم اکبر۔